بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جب کوئی انسان کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو وہ اس کی مزدوری کی قیمت طے کرتا ہے. کسی کے یہاں مزدوری کریں گے وہ طے کرے گا 300 روپے 500 روپے. اور اگر کسی بڑے گھرانے میں ہم مزدوری کریں گے وہ طے نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ کام کیجئے میں آپ کو خوش کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا آپ مانگے کیا مانگے ہیں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کہا اے اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ کون سی نعمت ہے بتاؤ مانگو. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و ملال نہیں مانگتا، میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں. تو دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ. جس عمارت کی تعمیر ہوئی اس کا نام بیت اللہ. اور یہ واقعہ جس کتاب میں واقع ہوا اس کا نام ہے کتاب اللہ. اور دعا کی قبولیت بن کر جو آئے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت بن کر آیا ہوں. تو عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اسی مہینے میں ہم سب کے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اگر اسلام میں کسی کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانے کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس دن سے زیادہ حقدار کوئی دن نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت باسعادت کا دن ہے اس میں اختلاف ہے.
12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، 3 ربیع الاول بھی اور 9 ربیع الاول بھی۔ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام میں کسی کی ولادت بسعادت منانے پر کوئی زور نہیں دیا گیا اور اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہم رسمی کارروائیاں تو کرتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کتنا کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب چراغاں ہو رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفلیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن ہم سنتوں کا اتباع کتنا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ جگہ جگہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں، چراغاں ہو رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تیار ہو کر عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ہم چراغاں بھی کر رہے ہیں، محفلیں بھی سجا رہے ہیں، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، محفلیں بھی لگ رہی ہیں، لیکن ان رسمی کارروائیوں کے بعد اور ان سے پہلے جو ہماری زندگی میں جس طرح سنتوں کا اتباع ہو رہا تھا یا سنتوں پر جو اتباع نہیں ہو رہا تھا، ان کارروائیوں کے بعد کتنا ہم سنتوں کا اتباع کر رہے ہیں، کون سا بدلاؤ ہماری زندگی میں آیا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کارروائیاں کرنے سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آیا ہے تب تو بات بھی بنتی ہے کچھ، لیکن کارروائیاں کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ محفلیں تو ہو رہی ہیں، سجائی جا رہی ہیں، لیکن ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ سنتوں کا اتباع ہو رہا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے، یا پھر رسمی کارروائیاں کر کر ہم نے جو ہے دین کو اپنی زندگی میں صرف کارروائیوں کا نام بنا لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور چلا، لیکن ان 100 سالوں میں کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر چراغاں کیا ہو، کوئی عید منائی ہو یا کوئی رسمی کارروائیاں کی ہو۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اب صحابہ سے زیادہ تو ہم عاشق رسول ہو نہیں سکتے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے دھول نکلتا تو اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سنتوں کا اتباع کیا، جو اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈالا۔ 100 سال تک کوئی عید میلاد نبی کا جشن نہیں منایا، کوئی چراغاں نہیں کیا، کوئی محفل نہیں سجائی، بلکہ آقا جس پیغام کو لے کر آئے تھے اس پیغام کو سمجھا، اس کو اپنی زندگی میں ڈالا اور اس پر اپنی زندگی بسر کی۔ لیکن جگہ جگہ
ہمارے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید میلاد النبی کے جشن منائے جا رہے ہیں، ادھر سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، سنتیں فوت ہو رہی ہیں، بلکہ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتی، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ شریعت میں یا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے یا کہاں یہ آقا کی سنت ہے کہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گرین پاؤڈر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور چراغاں ہو رہی ہیں، محفلیں سجائی جا رہی ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے دین بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عاشق رسول ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں گے، جو پیغام وہ ہمیں دے کر گئے ہیں اس پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اپنے دن کا ہر حصہ دیکھیے، 24 گھنٹے میں کتنے ہم دین کے کام کر رہے ہیں، کتنے دنیاوی کام کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنا ہم زندہ کر رہے ہیں۔ ان میں سنتیں زندہ کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں آتی، کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے مسجد میں آئے تو داہنی پیر مسجد میں داخل ہوئے، داہنا پیر رکھ کر سنت بھی زندہ ہو گئی، سنتوں کا اتباع بھی ہو گیا۔ جیسے پانی پئیں گے سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، 3 سانس میں پئیں گے اور بیٹھ کر پئیں گے۔ اب اس میں وقت بھی نہیں لگتا، پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، لیکن سنت زندہ ہو گئی۔ ہر کام سنت کے مطابق اگر ہم کریں گے تو سنتوں کا اتباع بھی ہوگا اور ہم عاشق رسول بھی مانے جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہر کام تو سنتوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور کہنے کو ہم عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ اس دنیا سے نرالا دین ہے۔ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، اسلام مذہب سب سے بہتر، سب سے اچھا مذہب ہے، اور اس مذہب میں جو کچھ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، جو پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم اپنا وقت، اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ اگر ہم سنتوں کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اللہ کا پیغام دے کر گئے ہیں، ہم اس پر کتنے اتر رہے ہیں، تو اس کا جواب اکثر و بیشتر نام میں ملے گا۔ تو آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ میں بھی اور آپ بھی جو آقا ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں اس پیغام کو سمجھے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور اس پر اپنی زندگی بسر کرے۔ ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں، آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں، ایک حکومت نے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی چالیں حکومت چل رہی ہے۔ اب ایک وقف بورڈ کا جو مسئلہ ہے اس پر قانون بنا دیا گیا اور اس میں ایک آپشن دیا گیا ہے، اس کی جو خلاف ورزی کے لیے ایک وہ اسکینر آ رہا ہے۔ تو سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس اسکینر پہ جو ہے اس کو اپنے موبائل فون سے، سب کے پاس بڑے موبائل فون ہیں، اس اسکینر کو جو ہے گوگل پہ ڈالیے اور اس پر آپ کی جی میل آئے گی اور اس کو جو ہے سینڈ کر دیجیے۔
اس سے کیا ہوگا کہ جو مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ناکام ہوں۔ اب اس میں ہمارے پیسے بھی نہیں لگتے، تو سب سے میری یہی گزارش ہے، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو نماز کے بعد آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں کس طرح کیا کرنا ہے۔ چند سیکنڈ لگے گی، اس میں پوری منٹ بھی نہیں لگے گی۔ تو یہ کام سبھی حضرات یہاں بھی کریے، اور جو ہمارے ساتھی یہاں نہیں ہیں، گھروں میں جا کر عورتیں بھی بڑا فون چلاتی ہیں، ان سے بھی یہ کام کرائیے۔ آج اس کی آخری تاریخ ہے، 13 تاریخ تک کا اس کا وقت تھا، تو آج اس کی آخری تاریخ ہے۔ تو یہ کام سبھی حضرات خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔